فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بھی بتائی تھی کہ رمضان المبارک کے موقع پر آپ رمضان مسجد میں اعتکاف میں ہوا کرتے تھے، پان کھانے کی عادت تھی، افطاری کے بعد بچے نے پان نہیں لایا تو آپ نے ایک تماچا لگا دیا۔ 8-10 سال کا بچہ ہوگا، وہ بچہ کھانا لے کر کے آتا تھا، لیکن آپ کو ایسا لگا وہ بچہ چلا تو گیا خدمت کرنے والا، آپ نے افطاری کر لی اور پان اس نے شاید تراویح کے بعد لایا تھا یا جو بھی، اس کے بعد پھر اس کو مارنے کے بعد اتنی بے چینی آپ کے اندر ہوئی، اتنی بے چینی کہ پوری مسجد میں آپ ٹہلتے رہے، اعتکاف میں تھے۔ ان کے شاگرد علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنے استاد کو دیکھا اتنی بے قراری، میں جا کے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میاں دیکھو وہ جو بچہ کھانا لاتا ہے ہمارا وہ کہیں ملتا ہے تو اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ کہا حضور رات ہو گئی ابھی کہاں ملے گا؟ کہا جاؤ ڈھونڈو۔ حضرت ظفر الدین کہتے ہیں میں سب ڈھونڈ کر کے آیا، کہیں وہ بچہ ملا نہیں۔ اعلیٰ حضرت سوئے نہیں، سحری کا وقت آ گیا، اس وقت وہ ٹفن لے کر کے ڈبے میں کھانا لے کر گھر سے مسجد پہنچا، جیسے ہی وہ آیا فوراً لپک کر کے اس کی طرف آئے۔ یہ اپنے وقت کے جلیل القدر امام ہزاروں جن سے آج استفادہ کیے ہوئے ہیں، امام اہل سنت، وہ بچے کے پاس 2 گھٹنے نیچے رکھ کر کے یوں بیٹھ گئے، کہا بیٹا کل رات میں نے ایک تماچا تجھے لگا دیا تھا، وہ صرف میرے پان کے لیے، دین کے لیے نہیں، میری ذات کے لیے ہاتھ اٹھا تھا۔ کل قیامت کے دن اگر مجھے پوچھ لیا جائے تو نے اپنی ذات کے لیے اسے کیسے تماچا لگایا تو کہیں مجھے میری پوری نیکیاں دینی نہ پڑ جائے۔ 8 سال کا بچہ یہ سب بڑی باتیں کہاں سمجھے گا؟ اعلیٰ حضرت اسے پکڑ کر کہتے ہیں بیٹا تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو وہ اپنا بدن چھڑانے لگا، چھوڑیو چھوڑیو مجھ کو۔ کہا نہیں تم کہو مجھے معاف کر دیا۔ بہت دیر کے بعد وہ بچہ کہنے لگا ہاں میں نے معاف کر دیا، چھوڑ تو دیجیے آپ، مولوی صاحب چھوڑ دیں آپ۔ علامہ ظفر الدین کہتے ہیں دور کھڑے ہو کر میں دیکھتے روتا جا رہا تھا، میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ وقت کا امام علم، امام فن ایک بچے کے سامنے جھکا ہوا ہے صرف ایک تماچے کی وجہ سے۔ اس کے بعد بچے نے جب کہا ہاں میں نے معاف کر دیا، چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے، کہا نہیں اتنے سے نہیں ہوگا، شریعت نے بدلہ رکھا ہے، جیسے میں نے تماچا لگایا ویسے تم بھی مجھے لگاؤ، تم بھی مجھے لگاؤ۔ بچہ ڈر گیا، بڑے بڑے علماء ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور رات میں یہ مجھے مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جب وہ بچہ کانپنے لگا، وہ بچہ کسمسایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اپنا عمامہ اتار کر کے مسجد میں رکھا اور اس بچے کا ہاتھ لے کر کے خود اپنے سر پر مارتے رہے، اتنی مرتبہ اس سے اپنے سر پر مروایا۔ جب بچہ اپنا ہاتھ کھینچ کر کے بھاگا تو محمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں اب میرے دل کو قرار آیا۔ میرے عزیزو یہ دلوں کی نرمی جہالت سے نہیں آتی ہے، قرآن و حدیث کی خدمت اور محبت رسول کی بدولت آتی ہے۔ دلوں کی نرمی اسی کے بعد آئے گی، اور جتنے جاہل رہو گے اتنا دل سخت ہوتا جائے گا، معاف کرنے کا جذبہ نہیں آئے گا، ایک دوسرے پر درگزر کرنے کا جذبہ نہیں آئے گا، بلکہ کیڑے نکالنے کے جذبے زیادہ ہوں گے، لوگوں کی برائیاں گننے کے جذبے زیادہ ہوں گے۔ ہر جگہ مجلس سجاؤ اور بیٹھ کر کے غیبتیں کرو کہ اس کے اندر کتنی خرابیاں گنو۔ یہ تمام جو آج کے معاملات ہیں یہ جہالت کی وجہ سے پنپ رہے ہیں۔ اب تو چھوڑے محلے کوچے والوں کی، تو چھوڑے علماء مشائخ بزرگان دین کے عیب گننے والی میٹنگیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے تمہاری بات اور تمہاری اوقات نہیں ہوتی، علم دین کے الف با سے واقف نہیں، لیکن مشائخ جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث میں وقف کی ہے ان کے متعلق عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کے متعلق عیوب نکالتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتے ہیں، وہ جو بزرگ بنے ہوئے ہیں وہ پیر صاحب ایسے ہیں، یہ پیر صاحب ایسے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب رب تبارک و تعالی کسی بندے کو کافر اور گمراہ کر کے موت دینا چاہے تو پہلے اسے علماء کی گستاخی میں لگا دیتا ہے۔